اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا یہ مظہر ہے کہ اللہ سرخ بتی سے پہلے پیلی بتی جلا دیتا ہے۔ اگر ٹریفک کے اشارے میں صرف ہری اور لال بتی ہی ہو اور آپ ہری دیکھ کر پوری سپیڈ سے آ رہے ہوں اور ایک دم سرخ ہو جائے تو آپ سنبھل نہیں پاؤ گے نا، ایکسیڈنٹ ہوں گے۔ پیلی جل جاتی ہے تو پھر وہ تھوڑا پہلے ہی آپ سپیڈ کلوز کر لیتے ہیں، تو لال ہونے سے پہلے آپ رک جاتے ہیں۔ تو پیلی بتی کتنی شفقت کا مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پیلی بتی جلاتا ہے سرخ بتی سے پہلے تاکہ ہم لوٹ آئیں، واپس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ کیا ہم نے آپ کو لمبی عمر نہیں دی تھی؟ جس نے نصیحت پکڑنی تھی پکڑ لی تھی اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ ڈرانے والا کون تھا؟ ہاں، ڈرانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد سفید بال ہیں، کہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ موت سے پہلے بال سفید ہو گئے تو یہ پیلی بتی ہے کہ اب سرخ ہونے والی ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، تو ٹھیک ہو جا، سنبھل جا، باز آ جا۔ اور اگر کوئی شخص پھر بھی باز نہیں آتا تو پھر موت آ جاتی ہے اور اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی تکلیف آئی اور وہ سنبھل گئے، اور وہ تکلیف نہیں آتی تو وہ نہیں سنبھلتے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں ان کو تکلیف آئی تو وہ بگڑ گئے۔ پیپروں کا والا حساب ہے، پیپروں والا، پیپر میں فیل ہو گیا تو اس نے محنت کی ٹھان لی اور سنجیدہ ہو گیا تو اچھے نمبروں میں پاس ہو گیا، اور دوسرا مایوس ہو کر پہلے سے بھی جاتا رہا، وہ فیل ہو گیا، مستقل چھوڑ گیا، پڑھائی چھوڑ گیا۔ ایک نوجوان کراچی ڈیفنس کا رہائشی تھا، سعودیہ میں امریکن سکول میں پڑھتا تھا، 2000 ریال اس کی منتھلی فیس تھی۔ آپ کہو بریلوی تھا، دیوبندی تھا، شیعہ تھا، وہ اس سے بھی اگلے درجے میں تھا، سیکولر۔ تو کہتا ہے کہ ایک دن کیا ہوا، ہم کسی ٹور پر نکلے تو وہاں کوئی چھلانگ لگانے کا تھا، میں نے چھلانگ لگائی، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، ہسپتال چلا گیا۔ کسی نے آ کر کے مجھے کتابیں دیں پڑھنے کے لیے انگلش میں نے پڑھنی شروع کر دی۔ پھر میں نے لیپ ٹاپ منگوا لیا، اس پہ میں نے ویسے ہی فارغ تھا، 6 مہینے بیڈ پہ رہنا تھا، تو کہتا ہے میں نے ان کو بھی پڑھا، ان کو بھی پڑھا، ان کو بھی پڑھا، اور مجھے کہتا ہے آپ لوگوں کو میں نے نہیں پڑھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ تو پڑھنے کے لائق ہی نہیں ہے نا، جو توحید والے لوگ ہیں ان کو کیا پڑھنا ہے، یہ تو گستاخ لوگ ہیں۔ لیکن ٹائم ابھی کافی تھا اور میں سب کو پڑھ چکا تھا، تو میں نے سوچا تو کیا برا ہے، ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ آئی کہ سب سے اچھا عقیدہ تو اور عمل تو ان کا ہے۔ پھر میں نے مزید پڑھا تو آپ کی جماعت مجھے نظر آئی، اس میں مجھے کہیں سے آپ کا فون نمبر ملا، تو مجھے وہاں سے فون کر رہا تھا تمام سے۔ اب اس کی ٹانگ ٹوٹی تو اس کو فائدہ ہو گیا نا، اس کو فائدہ ہو گیا۔
اور مظفر آباد میں جب زلزلہ آیا تو لوگوں کو کیمپنگ کی اور لوگوں کو اس میں سنبھالا اور وہاں پہ نماز کا نظام قائم کیا، اور وہاں کے ذمہ دار نے کہا کہ لو بھائی اذان ہو گئی چلو نماز پڑھیں، تو کئی مسلمان کہنے لگے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، اللہ نے ہمارا گھر گرا دیا تو ہم اس کی نماز پڑھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جو کلاس بیٹھی ہوتی ہے نا اس میں فیل بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پاس بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مگر پتہ امتحان کے بعد چلتا ہے۔ ایک ہی کلاس میں سب بیٹھے ہوتے ہیں، برابر کا پروٹوکول لے رہے ہوتے ہیں، پیپر ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نکمہ پچھلی کلاس کے لائق تھا اور یہ اگلی کے لائق تھا۔ تو یہ جو امتحانات ہوتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ مسلمان تو ہوتے ہیں مگر آخری کنارے پر ہوتے ہیں، آخری کنارے پہ ہوتے ہیں۔ ان اصابہ خیر اطمئن بہ، اولاد بھی پیدا ہو، رزق بھی اچھا ہو، گاڑی کار کوٹھی بھی ہو، بڑا اچھا مسلمان ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر آزمائش آ جائے، انقلب علی وجہہ، لکیر کے اس پار چلا جاتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی۔ یہ مسلمانوں میں کاؤنٹ ہوتا تھا مگر آزمائش نے آ کر کے اس کو آشکار کر دیا، ننگا کر دیا کہ اصل میں ہے کیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس پر آزمائش آتی ہے یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ سب سے گناہ گار تھا اس لیے اس پر آزمائش آئی ہے، بلکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو موقع دیتا ہے، کسی کو آزما لیتا ہے۔ جس کو آزما لیتا ہے بس اوقات اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا، اور اس کو عبرت کا نشان بنا کر دوسرے کو سنبھلنے کا موقع دے دیتا ہے، اور جس کو موقع نہیں دیا اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا، اس کو جتنا پیپر ہوا اسی میں ہی اس کی گریڈنگ ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ ایک بچے نے 10 بار حفظ کیے ہیں، ایک نے 20 کیے ہیں، ایک نے 30 کیے ہیں، تو 10 والے کے 10 میں پیپر ہوں گے، 20 والے کے 20 میں ہوں گے، 30 والے کے 30 میں ہوں گے، اور 10 والا 10 میں اگر اچھا ہوا تو ہو سکتا ہے فرسٹ آ جائے، اور 30 والا ہو سکتا ہے فرسٹ نہ آئے۔ جتنے یاد کیے اتنے سے پیپر ہوگا نا۔ جو 20 سال کی عمر میں مر گیا اس کا 20 سال کا امتحان ہوگا، جو 30 میں مرا وہ 30 کا ہوگا، جو 60 میں مرا اس کا 60 کا ہوگا۔ تو جو اس آزمائش یا عذاب میں چلے گئے وہ جتنا ان کی عمر تھی اسی میں اس کی گریڈنگ ہو جانی ہے، اور جو پاس ہوں گے وہ اچھے نمبروں میں پاس ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ جن پر آزمائش آئی ہے وہ سب سے زیادہ گناہ گار تھے اس لیے ان پر آئی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ میں تھر پار کر گیا، وہاں پہ زلزلہ بھی آیا تھا اور اس کے اڑوس پڑوس میں سیلاب بھی آیا تھا، تو میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ حیران ہو رہا تھا کہ وہاں بہت دور دور گھر ہیں، بہت تھوڑی آبادی ہے، وہاں کے لوگوں کو اللہ نے آزما لیا۔ لاہور اور کراچی والوں نے ان کی مدد کر دی، ان کے گھر ہی وہ گروندے ہوتے ہیں، چھپر سے ہوتے ہیں، وہ گر گیا تو پھر بنا لو، ہاں، اور لے آئے، اگر ٹوٹ گیا جامع جم سے میرا جامع سفال اچھا ہے، تو کیا ہے؟ میں حیران اور اللہ کی قدرت پہ خوش اس بات پر تھا کہ تھر پار کر جہاں بہت تھوڑی آبادی ہے اور سنگل سٹوری گھاس پھوس کے بنے ہوئے مکان تھے، وہاں زلزلہ آ گیا اور لاہور کراچی نے ان کی مدد کر دی۔ یہ اگر اپنی آزمائش میں رب کا شکر ادا کریں، صبر کریں اور اللہ کی شکایت نہ کریں تو یہ پاس ہو گئے، اور جنہوں نے دل کھول کر مدد کی وہ مدد کر کے پاس ہو گئے۔ اور اگر اللہ ترتیب بدل دیتا اور زلزلہ لاہور کراچی میں ہوتا اور کہتے تھار والوں آ کر کے ان کی مدد کرو،
تو نہ یہ سنبھل پاتے نہ وہ مدد کر پاتے۔ یہ تو ایک حکمت ہے جو میرے دل میں آئی، نہ جانے اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں کیا کیا حکمتیں پنہاں ہوتی ہیں، اور وہ حکمتوں والی ذات ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے، جو اس نے کیا خیر کا ہی کیا ہے۔ لیکن یہ تصور کر لینا کہ ان پہ تکلیف آئی تو وہ زیادہ گناہ گار تھے، یہ کہنا بالکل جائز نہیں، اس لیے کہ یہ وہ راز ہیں جن کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغریق و شہید و صاحب الحدم شہید، جو ملبے کے نیچے دب کر مرتا ہے وہ بھی شہید ہے، اور جو پانی میں بہہ کر مرتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ تو ہو سکتا ہے جن پر یہ آزمائش نہیں آئی وہ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا بننا ہے، اور جو وہ بہہ گئے یا دب گئے ان کو اللہ شہادتوں سے سرفراز کر دے، اور اس حساب سے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ ہو گیا، اور ان کو عبرت بنا کر کے یہ جو زندہ ہیں ان کے لیے سنبھلنے کا موقع دے کر ان کے ساتھ خیر کا ارادہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے سینکڑوں گھر والا گاؤں آباد تھا، ہر چیز سلامت تھی، ایک دم گولی کی طرح بڑے بڑے پتھر آئے، کیچڑ آیا اور پانی آیا، اور آدھے گھنٹے کے بعد وہاں کوئی چیز بھی نہیں تھی، نہ کوئی بندہ تھا، نہ کوئی جانور تھا، نہ کوئی گھر تھا، اور پانی بہہ کر نیچے چلا گیا، ہوا چلی خشک کر دیا، پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کوئی کأن لم تغن بالامس، ایسے جیسے تھا ہی نہیں کچھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ آج بھی رب ذوالجلال ہر چیز پر قادر ہے، آج بھی ہر چیز اس کے حکم سے ہوتی ہے۔ اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس، چاہے تو تم سب کو اس طرح ملیا میٹ کر دے، ویأتی بآخرین، اگلے لمحے میں نئی کائنات بسا دے، وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ یہ ساری قدرتوں والا ہے۔ آج بھی وہ تمام توانائیوں کے ساتھ، قوتوں کے ساتھ، قدرتوں کے ساتھ، اختیارات کے ساتھ رب ہے۔ آج بھی 100% اس کے ہاتھ میں معاملات ہیں، کوئی بھی اس کے امر میں شریک نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی کی مخلوق ہے، اسی کا آرڈر چلتا ہے، مگر اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے کہ کس کام میں کیا حکمتیں ہیں۔ ہمارا کام ہے ایسے واقعات سے عبرت پکڑنا، اپنی اصلاح کرنا، اور ہمارا کام ہے کہ جھکتے رہنا، ہمارا کام ہے توبہ کرتے رہنا۔ باقی اختیار آج بھی اس کے پاس ہے، کل بھی اس کے پاس تھا، ہمیشہ ہی اس کے پاس رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے، اور جن کو تکلیف آئی ان کو صبر کی توفیق دے، اور جو دنیا سے چلے جائیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے، اور جو زندہ ہیں ان کو عبرت پکڑنے کی توفیق دے، اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی